حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدیث تو لمبی ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جہاں اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، وہ ان مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ جہاں کہیں اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہوں، ذکر و اذکار ہو رہا ہو، وہ دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دے دیتے، آ جاؤ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، جس کی تلاش میں تھے وہ یہاں ہیں۔ دوسرے فرشتے بھی آ جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس مجلس کو گھیر لیتے اور گھیرنے کے بعد اوپر نیچے کھڑے ہو جاتے، اس گھیرے ہوئے مجمع کے اوپر نیچے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ آسمان تک ان کا یہ گھیرا پہنچ جاتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ کے اللہ تو علام الغیوب، لیکن فرشتوں کی شہادت لینے کے لیے پوچھتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کس مجلس سے اٹھ کے آئے ہو، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ بار الہ وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ کیا چاہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ اچھا، انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا کریم انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اگر جنت کو دیکھ رہے تو پھر عرض کرتے ہیں مولا کریم جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کی محبت تو 2 چاند کیا 6 چاند ہو جائے، اور اس کی طلب اور اس کی تڑپ میں تیرا ذکر اور تیری حمد و ثنا وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے۔ قصہ مختصر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے نام جنت لکھ۔ رشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم ایک آدمی ان میں بھی تھا، وہ چلا جا رہا تھا، وہ ان کی باتیں سن کے اس میں آ گیا، وہ جس مجلس سے ذکر میں شامل نہیں تھا، بس جاتا جاتا آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بھی بخش، اس کا نام بھی بخشش میں شامل کر اور اہل جنت میں شامل کر۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ ایسے جلیس ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا وہ بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ مجلس ذکر کو اٹینڈ کرنے والے، اس میں بلا ارادہ بیٹھنے والا وہ بھی محروم نہیں ہے، اور جسے سید الاولین والآخرین کی مصاحبت حاصل ہو، ان کی مجلسوں میں بیٹھا ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، ان سے مل کے جہاد کیا ہو، انہی کے حکم پر اپنی جانیں اور اپنے مال نشاور کیے ہوں، کیا ان کی خوش قسمتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا درجہ دائرہ اور حد بندی کی جا سکتی ہے؟ یہ تو عام مجلس ذکر میں بیٹھنے والوں کا یہ عالم ہے، لیکن کچھ بدبخت بد نصیب ایسے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔